ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 1 القرآن المجید۔ ٹینتھ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے آیت نمبر 11 سے 19 تک کرنا ہے۔ یہ بات ہر کلاس میں اسی لیے دہراتی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ان کے سلیبس کا پتہ ہو کہ انہوں نے ہر چیپٹر میں سے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، کیونکہ اسلامیات اختیاری 9 اور 10 دونوں کلاسز نے پڑھنی ہے اور ان کا سلیبس جو ہے دونوں کا ہاف ہاف ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ آیت نمبر 12 کی ریڈنگ کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت کو میں نے 5 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ یہ کافی لینتھی آیت ہے۔ پہلی 2 کلاسز جو ہوں گی اس میں آیت اور اس کا ترجمہ ہوگا۔ کلاس نمبر 3، 4 اور 5 اس میں تشریح اور ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی، اسی لیے میں نے اس کو 5 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اور یہ آیت سورۃ بقرہ سے لی گئی ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سورۃ بقرہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 21 پہ، سورۃ بقرہ۔ پہلے سپارے میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت سٹارٹ ہوتی ہے سورۃ بقرہ، یہ وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم یہ حرف مقطعات ہے۔ حرف مقطعات وہ حرف ہوتا ہے جس کے معنی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ حروف دیے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، صاد، عین، اس طرح کے حروف آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا معنی موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں جس کے معنی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کن کی بات ہوئی ہے؟ یہاں پہ متقین کی بات ہوئی ہے، مومنین کی بات ہوئی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان سب پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت مقام ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منکر کی اور مومن کی، کہ جو مومن ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں، نبیوں، فرشتوں، تمام الہامی کتابوں پہ یقین رکھتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جو ہے رد کیا، وہ منکر ہوئے، اللہ کی ذات میں شرک کیا، ان کو آپ جتنا مرضی صحیح رستے پہ آنے کے لیے کہہ دیں گے، جتنا مرضی آپ ان کا عقیدہ درست کروانے کے لیے کوشش کر لیں، وہ لوگ نہیں کریں گے۔ یا یہ جو لفظ لکھا ہے انہوں نے، انہیں ڈرائیں یا
انہیں نہ ڈرائیں، یعنی کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ وہ گمراہ ہیں، وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، وہ کافر ہیں، منکر ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی کہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منکر جو ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے سامنے تم جتنی مرضی حق کی بات کر لو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اب یہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کے آگے کوئی بھی بات تم کرو گے انہیں فرق نہیں پڑے گا، اور لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی کہ اب یہاں پہ ایک تیسرا گروہ آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یعنی مومنوں کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے کہے گا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن جب اپنے گروہ میں جائے گا، اپنے جیسے لوگوں میں جائے گا تو وہاں پہ کہے گا کہ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا. ایسے لوگ، ایسا جو انسان ہے وہ دراصل سمجھتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہا ہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. یہاں پہ 3 گروہوں کی ذکر ہوا ہے، ایک مومن یعنی متقی اور پرہیزگار، دوسرے کافر منکر، اور تیسرے وہ جو منافقت کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے سامنے جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے سامنے اگر بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے جیسے لوگوں میں ہوں گے تو کہیں گے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. سو یہاں پہ ہماری فرسٹ کلاس ابھی ختم ہوئی ہے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.